رنگ آسماں قسط نمبر 58۔ نشست گاہ میں چند ثانیے کے لیے گمبھیر سی خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد ماں سوائے علی ریحان کے سب نے متفقہ طور پر اس خط کو موجودہ غیر یقینی حالات کے عین مطابق قرار دے کر اسے معروفیت کی سند عطا کر ڈالی۔ علی کے خیال میں راجہ پرتاپ کمار کا یوں براہ راست ملکہ عالیہ سے مخاطب ہونا مناسب نہ تھا۔ اس میں سازش کا احتمال ہو سکتا تھا، مگر جانے کیا بات تھی کہ اپنے اس خیال کے اس کے پاس سر دست کوئی ٹھوس توجہ بھی نہ تھی، اس لیے وہ خاموشی رہا۔ اس کے بعد یہ نشست برخاست کر دی گئی۔ جیسا کہ مذکور ہوا، اس خط کا مشورہ راجہ پرتاپ کمار کے مشیر خاص سترام داس نے دیا تھا۔ وہاں کچھ ایسے مصاحبین اور وزراء بھی تھے جو راج محل میں اپنے امور کے علاوہ شراب و کباب کے عادی تھے، مگر نیا راجہ ایسا کوئی شوق نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس نے راج محل میں ایسی تمام چیزوں پر پابندی تو نہیں لگائی تھی، مگر کھلے بندوں اور آزادانہ اس کا استعمال ممنوع ہو گیا۔ لہٰذا نوکر شاہی اپنی پیٹ پوجا کی حرکت میں آ گئے تھے۔ اب یہی لوگ اسے خراب کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنا بھی پیٹ بھر سکے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب اس گوری چمڑی والی فرنگن رینا کی وجہ سے ہے، اور راجہ اس کی عشق میں گوڑو گوڑو اتر چکا ہے۔ وہ نئے راجہ کو اس کے اثر سے نکالنا بھی چاہتے تھے۔ اس کے لیے دو ہی باتیں ذہن میں رکھی گئی تھی۔ پہلی تو یہ کہ رینا کو محل سے ہی نہیں ناگرہ سے بھی بے دخل کر دیا جائے، مگر کچھ زیرک دماغ اور ابن الوقت نوکر شاہی نے اس خیال کو رد کر دیا اور کہا کہ رینا کی شادی راجہ پرتاپ سے ہو جانی چاہیے، تبھی ان کے دماغ سے عشق کا بھوت اتر سکتا ہے اور وہ دوسری طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں۔ آخر ان کی رگوں میں بھی ایک مہاراجہ کا خون گردش کر رہا تھا، شراب و شباب جن کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ بہرکیف پہلے اس خط پر نواب شہباز خان کی مہر لگائی گئی۔ اس کے بعد مہاراجہ مہندر سنگھ اور راجہ پرتاپ کمار کی بھی شاہی مہریں اس خط میں ثبت کر کے یہ خط برطانیہ ملکہ عالیہ کی طرف وزیر فسطاط روانہ کر دیا گیا۔ پہلے پہل اس اہم خط کو ملکہ تک پہنچانے کے لیے شاہی ٹپا خانے کا استعمال عمل میں لایا جانے والا تھا، مگر پھر موجودہ حالات میں اس خط کے مضمون کے افشا ہونے کا احتمال محسوس کرتے ہوئے اسے دستی طور پر روانہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے راج محل کے ایک پرانے اور وفادار شخص کا انتخاب کیا گیا۔ اسے منتخب کرنے والے راجہ پرتاپ کے مشیر اور ان کے سربراہ سترام داس نے اس نام کی حتمی اور باضابطہ منظوری دے دی تھی۔ نیز اسے راز بھی رکھا گیا تھا، البتہ سیناپتی موج سنگھ کو اس کا علم تھا اور ان کے ذریعے آتما شکلا کو پتہ لگ گیا۔ یہ بات بچھو رام تک بھی پہنچنا لازمی تھی، کیونکہ آتما شکلا اسی کا خاص آدمی اور غدار جاسوس تھا۔ بچھو رام کا دل خوشی سے بلیوں اچھل پڑا اور اپنی فراست پر خود ہی فخر سے لہک اٹھا کہ شیو رائے بھولکر سے ملنے میں جلد بازی سے کام نہ لے کر ایک سنہری موقع اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ لہٰذا وہ شاہی خفیہ ایلچی کے روانگی سے ایک دن پہلے ہی خاموشی سے شیو رائے بھولکر سے ملنے کے لیے دہلی روانہ ہو گیا، کیونکہ وہ ان دنوں وہیں تھا۔ راج محل میں شور مچ گیا۔ گارشیا کو سب سے پہلے بے سودے کمرے میں پڑے ہوئے کسی خادم نے دیکھا تھا۔ چونکہ راج محل کے مہمانوں میں سے تھے اور سبھی لوگ جانتے تھے کہ یہ رینا کے حوالے سے راجہ پرتاپ کے خاص مہمانوں میں سے ہے، اس لیے اسے ہوش میں لانے کی تگودو کی جانے لگی۔ شاہی ویدوں اور حکیموں نے گارشیا کا نیلا پڑتا چہرہ اور گردن کے گرد پڑے نیل جو انگلیوں کے دیکھتے ہی بھانپ لیا کہ اسے گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر شاید مارنے والا کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا، اس لیے اس نے ادموا کر کے گارشیا کے جسم کو چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی کوشش سے گارشیا کو ہوش آ گیا، مگر گلے کی دکھن کی وجہ سے وہ بھی بات کرنے سے قاصر تھی، لہٰذا اسے آرام کرنے دیا گیا۔ گارشیا نے پہلے تو دل ہی دل میں اپنی جان بچ جانے کی خوشی محسوس کی، اس کے بعد اس کے پورے وجود میں اپنے خود غرض اور شفاق بھائی رابرٹ کے لیے نفرت کی لہر سی دوڑ گئی، جس نے اس کے سینے میں آتشی انتقام کے شعلے بھڑکا دیے تھے۔ اس نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ رابرٹ سے انتقام لے گی، جو اسے اپنی طرف سے مار ہی چکا تھا۔ اب وہ کیوں اسے رائت برتے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ سب کے سامنے انکشاف کرے گی کہ رابرٹ راجکماری سونجنا کو قیمتی زرد و جواہر اور نادر نمونوں کو ساتھ یہاں سے بھگا کر لے گیا ہے، تو راجہ پرتاپ کمار پر کیا گزرے گی؟ اسے جلد سے جلد یہ حقیقت بتا دینی چاہیے تاکہ رابرٹ کو ہندوستان چھوڑنے سے پہلے ہی گرفت میں لے لیا جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پکڑے جانے کے بعد رابرٹ کو اس ناقابل معافی اور سنگین جرم کی کس قدر سخت سزا مل سکتی ہے۔ البتہ سونجنا کے خاموش خیاب کا ابھی تک کسی کو پتہ نہ چلا تھا۔ ادھر رینا کی حالت بھی کم غیر نہ تھی۔ شوکی کو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولی تھی۔ راجہ پرتاپ نے اس درمیان میں تقریب وغیرہ کے سلسلے میں مصروف رہا تھا۔ رینا کی محجور سی نگاہوں کے سامنے بار بار شوکی کا چہرہ رقصہ ہونے لگتا تھا۔ رینا سے وہ دلخراش منظر بھلائے نہیں بھولتا تھا جب اس نے نیمواں آنکھوں سے اپنے دیوانے محبوب کو کالی کے مندر کے ملبے میں دبے ہوئے مضروب حالت میں پڑے ہوئے پایا تھا۔ تب سے ہی ہوگا شوکی کی جانب سے تشویش نے اسے ادموا کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں اس دیوانے فرزانے کا کیا حال ہوا ہو۔ اسے اندازہ تھا کہ شوکی اس بدگماش اور شیطان پجاری بدری ناتھ کی قید سے چھڑانے کے لیے ہی اس سے جا بھیڑا تھا،
کتنا دلیر تھا وہ، مجھے پانے اور ایک شیطان کے قبضے سے رہائی دلانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کالی کے مندر چلا آیا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین حد تک شبہ تھا کہ اسے اغوا کرنے والے کون کس کے ساتھی ہو سکتے تھے۔ وہ سوچنے لگی۔ ادھر راجہ پرتاپ جب اپنی مصروفیت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس آیا تو رینا کو اس نے ہنوز غمزدہ، مغموم اور تشویش میں مبتلا پایا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھا کہ موجودہ جنگی حالات کی وجہ سے شاید وہ پریشان ہے۔ رینا اسے ایسی دکھزدہ حالت میں بھی پیاری محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب حسن تھا اس کا بھی۔ وہ مسکراتا اور ہولے سے کھنگارتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو رینا اسے دیکھتے ہی بے قراری سے اس کی جانب پڑی۔ آپ نے شاید شوکت حسین کا کچھ پتہ چلایا؟ رینا کو ایک معمولی ملازم کے لیے اس قدر بے چین اور تشویش زدہ پا کر راجہ پرتاپ کمار ایک لمحے کے لیے حیران سا رہ گیا، پھر بولا، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن کیا تمہیں واقعی شوکی نے اغوا نہیں کیا تھا؟ راجہ پرتاپ نے دھیرے سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، بھلا وہ کیوں میرے ساتھ ایسی حرکت کرے گا؟ یہ سارا کیا دھرا اس خبیث مہا پجاری بدری ناتھ کا ہے۔ رینا نے اسے اپنے بارے میں مختصر صراحت سے بیان کر دیا۔ بالآخر راجہ پرتاپ کمار سے رہا نہ کہ وہ بولا، ایک معمولی ملازم کے لیے تمہارا اس قدر بے چین ہونا مجھے عجیب ہی لگا ہے۔ ایسی بات نہیں، رینا نے چور سے لہجے میں بہت دھیرے سے جواب دیا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ انکل مائیکل کے خاص پرانے وفادار ملازم کریم بخش کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس نے میری ہی نہیں بلکہ ہمارے قافلے کے ہر فرد کے اپنی جان کی بازی لگائی ہے۔ راجہ پرتاپ کو اس وقت اپنے معاملہ دل کی پڑی ہوئی تھی، مسکرا کر بولا، اچھا تم فکر مت کرو، میرے آدمی اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، امید ہے کہ کل وہ شوکت حسین کو ڈھونڈ کر لے آئیں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے شوکی کو اپنی آنکھوں سے مندر کے کھنڈرات تلے شدید زخمی حالت میں دبے پایا تھا، پھر مجھے صدمے کے باعث سوچنا رہا، بعد میں شوکی غائب تھا۔ رینا بولی۔ بار بار شوکی کے تذکرے سے راجہ پرتاپ کو کوفت ہونے لگی۔ وہ رینا کا دھیان اس طرف سے ہٹانے کی غرض سے بولا، تمہاری تلاش میں نکلے ہوئے میرے سپاہیوں نے بھی شوکی کو ایسی حالت میں دیکھا تھا، اس سے مجھے لگتا تو یہ کہ وہ مشکل سے زندہ بچا ہو، کھنڈرات کے ملبے میں دفن ہو کر وہ ہلاک ہو چکا ہوگا۔ نہیں، فار گاڈ سیک راجہ صاحب، اس بیچارے کے لیے ایسے ظالم الفاظ اپنے منہ سے مت نکالے، رینا نے تڑپ کر کہا۔ وہ بیچارہ ایک غریب مگر بہت دلیر اور اپنی ذات میں سچا آدمی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بھگوان کرے وہ زندہ ہو، ہم نے تو یوں ہی اپنے ایک خیال کا اظہار کیا تھا، راجہ پرتاپ نے کہا، پھر اس سے ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہا۔ اسے تنہائی میں رینا کی سنگت میں بیٹھا اور پریوش انگریز دوشیزہ سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں آئی کہ وہ اس وقت اپنے حال دل اس کے سامنے کھول ڈالے اور اس کا بھی اپنے متعلق اندیا لینے کی کوشش کرے، مگر کچھ سوچ کر اس نے یہ کام کل تک کے لیے چھوڑ دیا۔ علی کے پاس تری پال پری محل میں اب رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ وہ تری پال سے نہیں بلکہ کوہ شمالے سے ہی کوچ کر جانا چاہتا تھا۔ وہ اب تک کی مہمات کو کامیابی سے تمام کر چکا تھا، لہٰذا اب اسے اپنے دو عزیز ترین ساتھیوں اریبا اور شازمان کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ایک اور خطرناک مہم پر بمبئی روانہ ہو چکے تھے، ان کی ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں آئی تھی۔ وہ ان کی طرف سے بھی فکر مند تھا اور اب ان کی مدد کو جانے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ ایک پورا دن آرام کرنے کے بعد اگلے روز شام کو پری محل کے نشست گاہ میں باپ بیٹا اور علی چائے پینے اور باتوں میں مشغول تھے تو علی نے اسی دوران ہی اپنے آئندہ کے پروگرام سے نواب شہباز اور ان کے بیٹے اقبال خان کو آگاہ کر دیا۔ دونوں باپ بیٹا اس کی بات پر چونک پڑے۔ شہباز علی کے رخصت ہونے کی بات پر ہی اداس سا ہو گیا، لہٰذا فوراً بولا، علی بھائی، تم اب اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت اختیار کر چکے ہو۔ میرا کوئی بھائی نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی بھائی مانا ہے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے بلکہ ادھر ہی رہو گے۔ اقبال بیٹا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، برخودار علی۔ نواب شہباز خان نے اپنے بیٹے کی حمایت و تائید میں علی سے پرشفیق مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں یہی سمجھوں گا کہ میرے دو بیٹے ہیں، تم بھی تو آخر کو میرے بیٹے جیسے ہی ہو۔ علی ان دونوں باپ بیٹے کے اپنے بارے میں ایسے خیالات جان کر دل میں بہت متاثر ہوا اور اس کا اظہار بھی کر ڈالا۔ بولا، میں آپ کے خیالات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں نواب صاحب۔ اور پھر اقبال صاحب، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر اسی کی جانب تھوڑا سا گھمایا اور بات جاری رکھی، ابھی تو میں نے واقعی پہلے روز سے ہی ایک بھائی کی طرح ہی پایا ہے۔ میدان جنگ میں انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی کہیں مجھ پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ میرے نائب سالار نہیں بلکہ ایک نوابزادے ہیں۔ علی نے اتنا کہہ کر تھوڑا توقف کیا، پھر گہری متانت سے دوبارہ بولا، در حقیقت ہم جس راہ کے سپاہی ہیں، ہمیں جب تک اپنی اصل منزل نہیں مل جاتی، ہم کو کسی بھی جگہ زیادہ دیر اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتے۔ دوسرے مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کی فکر بھی ہے۔ اریبا اور شازمان کو اپنے مشن پر گئے کئی روز بیت چکے ہیں، ان کی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ اب میں ان دونوں کی مدد کے لیے فوراً و بیشتر روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ ان کا مشن اپنی جگہ بے حد اہمیت کا حامل تھا،
پتہ نہیں وہ دونوں کس حال میں ہوں گے، لہٰذا مجھے اجازت دے اور ممکن ہو سکے تو میری بمبئی تک روانگی کا بندوبست کر دیں۔ اقبال نے کچھ کہنا چاہا لیکن نواب شہباز نے اسے اشارے سے خاموش کرا، پھر علی سے بولے، میں جانتا ہوں برخودار تم ایک مجاہدانہ زندگی گزار رہے ہو۔ یہ مردود فرنگی ہماری جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ہندوستان میں پوری طرح اپنے قدم جما چکے ہیں، مگر اس زوال میں تمہارے جیسے حریت پسند اور مجاہدوں کو بھی حوصلہ کمال کا ہے۔ ایک سچے مسلمان کی اللہ کے بھروسے پر اور امید آزادی کی جستجو میں ثابت قدمی ایک دن درخشاں فتح کی نوید ضرور سناتی ہے۔ ہم تمہیں اپنے اس عظیم مقصد سے روکنے کا بالکل بھی حق نہیں رکھتے۔ وہ اتنا کہہ کر لمحہ بھر کو توقف کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئے، لیکن علی بہتر ہوتا کہ تم صبح صادق کو ہی روانہ ہو جاتے۔ اب شام ہو رہی ہے اور پھر رات ہونے میں کیا دیر لگے گی، تمہارا سفر بھی طویل ہے، آگے جیسا تم مناسب سمجھو۔ علی نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ در حقیقت اسے شازمان اور ریبا کی مدد کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے فوج آزادی کے سالار جنرل شمیر خان سے بھی ملاقات کرنی تھی۔ انہیں اب تک کے اپنے مشن اور 5 ساتھیوں کے بارے میں آگاہی بھی دینا تھی، جن میں 3 تو ابتدا میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ تاہم اسے اندازہ تو تھا کہ ان کی زیر زمین اعلیٰ قیادت ان کی جانب سے بے خبر نہیں ہوگی۔ ان کے جاسوس انہیں پل پل کی اطلاع دیتے رہے ہوں گے، لیکن باوجود اس کے کہ علی ایک ملاقات اپنے سالار شمیر خان سے کرنا بے حد ضروری سمجھتا تھا، لہٰذا اس نے نواب شہباز کو اپنی یہ مجبوری بتا دی اور اسی وقت روانگی کے بندوبست کی درخواست بھی کر دی۔ اچھا بیٹا، جیسا مناسب سمجھو، لیکن ایک گزارش ہماری بھی تو سن لو تو مہربانی ہوگی۔ نواب شہباز نے علی کی طرف بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے کہا اور وہ مسکرا کر بولا، کیوں شرمندہ کرتے ہیں نواب صاحب، آپ حکم کریں۔ اس کی بات سن کر انہوں نے ایک نگاہ قریب بیٹھے اپنے بیٹے اقبال پر ڈالی اور علی سے بولے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے اس نیک اور عظیم مقصد میں ہمارے فرزند ارجمند اقبال کو بھی ساتھ شامل کر لو، تاکہ ہمارا زمین میں مطمئن رہے کہ آزادی کی اس جنگ میں ہم بھی پیچھے نہیں ہیں۔ آپ سب اس جنگ میں شامل ہیں نواب صاحب، علی نے فوراً کہا، جس کا تازہ ترین ثبوت ہماری فرنگیوں کے خلاف کوہ شمالیہ پر جارحیت کا منہ توڑ جواب ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے فرزند ارجمند نے اس جنگ میں دلیری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا اور ان کے دانت کھٹے کر ڈالے تھے، لیکن ان کا بھی ریاست میں رہنا ضروری ہے۔ فرنگیوں کی تازہ کار سازشوں کا نقشہ، ان کا طریقہ کار، تینوں ریاستوں کا زمانہ جنگ میں اتحاد، یہ سب اقبال صاحب کی نظروں کے سامنے ہے۔ فرنگی یوں تو اب کچھ دنوں تک اپنا زخم چاٹتا رہے گا، لیکن ممکن ہے کہ وہ دوبارہ منصوبہ بندی کرے۔ اس کا جواب اس طرح منصوبہ بندی سے دینے کے لیے اقبال خان یہاں موجود ہے، تاہم مجھے نہیں لگتا کہ فرنگی اب دوبارہ کوہ شمالیہ پر چڑھائی کی جرات کر سکتا ہے۔ علی کی باتوں سے اب تک دونوں باپ بیٹا مطمئن نظر آ رہے تھے، لہٰذا علی روانگی کی تیاری میں مشغول ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، اچانک اس دروازے پر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ وہ اس وقت اپنا کمربند درست کر رہا تھا، فوراً دروازے کی طرف رخ پھیرا تو چونک پڑا۔ دروازے پر شیخ خالد المعروف پپو میاں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات تھے۔ ارے پپو میاں، تم آؤ کیوں گئے؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پپو ادھر ادھر دیکھتا ہوا بائستگی چلتا اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ علی کو اس کی اس انداز پر حیرت ہوئی۔ وہ یہاں پرانا ملازم تھا، مگر اس کا انداز یوں چوروں کا سا دیکھ کر علی چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ علی بھائی، ایک بات کہنا تھی آپ سے، وہ اٹک ٹک کر بولا۔ اس کی آواز بھی بڑی مدھم تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ علی بھائی، وہ پھر اٹکنے لگا لیکن ہمت کر کے کہہ ہی دیا، وہ چھوٹی بیوی آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ چھوٹی بیوی؟ علی نے سوال نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ چھوٹے صاحب کی بیگم؟ جی بالکل، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر علی کے چہرے پر یکایک تلخ سی سنجیدگی کھنڈ آئی اور پھر وہ پپو میاں سی لہجے میں بولا، پپو میاں تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو تم، اور اس وقت کہاں کھڑے ہو؟ مت بھولو کہ تم اس عزت دار خاندان کے ایک پرانے اور قابل اعتماد ملازم ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں علی بھائی، وہ جیسے کہ کیانے کے انداز میں بولا۔ اس بات کا تو مجھے بھی ڈر تھا کہ آپ برا مان جائیں گے۔ بات مورا بنانے کی تو بالکل ہے۔ علی نے تش لہجے میں کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے معزز اور عزت دار میزبان کی پردہ نشین بہو کے کہنے پر ان سے ملاقات کو چلے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان سے کہو جو بات بھی کہنا ہے وہ اپنے خاوند سے کہے اور پھر وہ بات مجھ تک پہنچے گی۔ پپو میاں کا منہ خشک ہونے لگا، بار بار اپنے سوکھے پڑے ہونٹوں پر زبان پھیرے جا رہا تھا۔ بولا، علی بھائی، جن باتوں کی آپ سے وضاحت کر رہے ہیں ان کا مجھے نہیں خود چھوٹی بیوی صاحبہ کو بھی اندازہ ہے، مگر وہ بات ہی ایسی ہے کہ وہ صرف آپ سے کہنا چاہتی ہیں، خدا را مان جائیں، چھوٹی بہو مجھے اپنا بھائی کہتی ہیں اور مجھ سے انہوں نے اس وعدے کے ساتھ منتیں بھی کر ڈالی ہیں کہ وہ یہ بات خاندان ہی کی عزت کی خاطر کر رہی ہیں، اور مزید یہ کہ اپنے شوہر ہی نہیں بلکہ اپنے سسر صاحب جنہیں ابا جان کہتی ہیں ان سے بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی ایک مجبوری ہے کہ وہ پہلے آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتی ہیں۔ پپو میاں اتنا کہہ کر چپ ہو رہا اور علی اپنی تلخ روئی بھلا کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا، پھر بولا،
ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان سے ایک وعدہ لے لو کہ اس کے بعد وہ ہمارے مشورے سے نواب صاحب اپنے شوہر اقبال سے بھی بات کریں گی۔ پپو میاں ایک دم خوش ہو گئے، فوراً یہ کہہ کر پلٹ گئے کہ وہ بھی پوچھ کر جواب دیتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد علی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا وہ اپنی اصلیت آشکار ہو جانے کے بعد اب کوئی نئی چال یا سازش کھیلنا چاہتی تھی؟ کیا اس کی غدار باپ سراج خان نے اپنی بیٹی کا بھانڈا پھوٹنے پر اسے کوئی نئی پٹی پڑھائی تھی؟ بہر کیف علی نے یہ سب سوچتے ہوئے ایک گہری ہمکاری خارج کی۔ یوں بھی اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اسے مہر النساء کی بات پر ذرا بھی گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ اس کا اظہار سب سے پہلے اس کے شوہر اقبال خان سے کرے گا۔ گھر ایک ہی تھا اور مقام بھی، لہٰذا پپو میاں فوراً ہی جواب لے کر علی کے سامنے حاضر ہو گئے۔ میں نے آپ کا پیغام چھوٹی بی بی تک پہنچا دیا علی بھائی، وہ دبی دبی آواز میں بولا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ خود بھی یہی چاہتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے۔ وہ یہ بات سب سے پہلے آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کب اور کہاں ملنا ہے، لیکن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہم روانگی کے لیے تیار ہیں۔ بالآخر علی نے گومگو سے انداز میں جواب دیا۔ یہ پوچھتے ہوئے ایک لمحے کے اس کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی کا احساس ہوا تھا کہ اگر محل کے کسی فرد کی ان پر نگاہ پڑ گئی تو کہیں بات کا بتنگڑ ہی نہ بن جائے۔ مہر النساء نے اسے عجیب امتحان میں ڈال دیا تھا۔ پپو نے جواب دیا، بس آپ ابھی تشریف لے چلیے ہمارے ساتھ۔ علی تھوڑا سا ہچکچایا، اس کے بعد پپو کے ساتھ چل پڑا۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد شازمان نے ٹھہر جانا ضروری سمجھا۔ وہ دونوں اب خطرے سے کافی دور نکل آئے تھے۔ دشمن بکھر گئے تھے، ان کا ایمونیشن ڈم تباہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ جزیرے میں اپنی طاقت بنائے فروکش تھے۔ کسی محفوظ مقام پر ٹھہرنے کا مقصد صرف سستانہ ہی نہ تھا، بلکہ شازمان کو رات کا انتظار تھا۔ یوں بھی وہ دونوں اپنی منزل کے قریب ہی تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر سے کچھ کھا پی کر پیٹ کی آگ بجھائی اور منتظر رہے کہ کب جزیرہ رات کی سیاہ چادر اوڑھتا ہے۔ یوں رات ہونے تک خیریتی رہی۔ دونوں نے اندھا کا لام لیا اور ساحل کی خنک ہوا میں آگے بڑھ گئے۔ جنگل میں خاموشی طاری تھی، وہ آگے بڑھتے رہے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ جنگل اس عارضی بندرگاہ تک یعنی ساحل تک چلا گیا تھا۔ البتہ جس ریتلے مقام پر سمندر کی موجیں سر پٹک رہی تھی، وہاں سے لگ بھگ 100 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں اور موٹے تنے والے درختوں کے بہتات ختم ہو گئی تھی اور ان کی جگہ گنے چنے پام کے درختوں نے لے لی تھی۔ ساحل سے جہاں جنگل کی حدود ختم ہوتی تھی، اس کے آخری سرے پر پہنچ کر دونوں رک گئے۔ شازمان کو یہاں سے سمندر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جزیرے کی طرف سے جنگ و جدال کی فضا کی بے چینی یہاں بھی دیکھنے میں آ رہی تھی۔ ساحل پر بڑا سخت پہرا تھا۔ ایک چھوٹا ٹرک اور جیپ پام کے جھنڈ کے پاس کھڑی تھی۔ ایک بڑا بحری جہاز ساحل سے تقریباً 40-50 ناٹیکل میل کے فاصلے پر سطح آب پر ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ لنگر انداز تھا اور اس کی دائیں جانب ایک بہت بڑی سی بوٹ بھی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ ایک خوبصورت ہاؤس بوٹ تھی۔ کرنل اینڈرسن کی جگہ نو تعینات کیپٹن جیمس اسی بوٹ میں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ ساحل پر ایک بڑا چوبی سا پلیٹ فارم بنایا گیا تھا جو اندر کافی دور تک سمندر میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں ایک بڑی سی باربردار لانچ تھی اور ساحل پر ایک کافی اور بڑی گودام نما عمارت بھی دکھائی دی جو پام کے درختوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ وہاں بھی مسلح پہرے دار موجود تھے۔ شازمان اور اریبا جھاڑیوں کی اوٹ سے بڑے غور سے ان مقامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ سیحاق تک پہنچنا تو مجھے محال دکھتا ہے زمان، ماں نے اریبا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیونکہ ہمارا مطلوبہ ٹارگٹ زمین کے بجائے پانی میں ہلکورے لے رہا ہے۔ شازمان نے اسی کے انداز میں جواب میں کہا، یہ واقعی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ کہتے ہوئے زمان نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس طرف بڑھو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اریبا سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تاریکی میں جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے ساحل کے رخ پر ہی مطلوبہ سمت کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کی روشنی دور چلی گئی اور کچھ معدوم ہونے لگی، مگر اس طرف لہروں کا شور زیادہ اور بہت قریب آتا محسوس ہونے لگا۔ یہاں مختصر چسا چٹانی سلسلہ تھا۔ دور حد نگاہ پہلے سمندر سے آتی موجیں انہی سالی چٹانوں سے ٹکرا کر شور پیدا کر رہی تھی۔ یہاں ویرانی تھی، یعنی کوئی ذی نفس نظر نہیں آتا تھا۔ وہ یہاں جھاڑیوں کو آڑ چھوڑ کر گلی چٹانوں کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ساحل کوس کی صورت میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں کوئی پہرے دار تو کیا انسان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بلا شبہ تم بہت ذہین و زمان، اچانک اریبا نے ایک جوش مسرت تلے توصیفی لہجے میں کہا، یہاں سے ہم غوطہ مار کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ زمان اسی بات کر مسکرایا اور بولا، تمہارا خیال غلط ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی اور استفساریہ نگاہوں سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اس لیے کہ صرف میں ہی نہیں، تم بھی ذہین ہو اور یہ تمہاری صحبت کا ہی تو اثر ہے، زمان نے شوخی سے جواب دیا تو اریبا ہنس پڑی۔ مخدوش حالات میں بھی ان دونوں کی زندہ دلی اسی طرح قائم تھی۔ چلو پھر تیاری کرو پانی میں اترنے کی، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم کتنی دیر تک حبس دم میں رہ سکتی ہو؟
ارے تم تو ایسے پوچھ رہے جیسے تمہیں معلوم ہی نہیں۔ اریبا مسکرائی۔ ہم بڑی بندرگاہ سے اس جزیرے کے ساحل پر اسی طرح تو وارد ہوئے تھے۔ ہاں لیکن وہ اور بات تھی، زمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں خطرہ زیادہ ہے، ہم جیسے جیسے قریب پہنچیں گے جان کا خطرہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ ہم نے بغیر سطح آپ سے سر اٹھائے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے۔ زمان نے کہا تو اریبا بولی، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ ہمیں ٹارگٹ تک پہنچنے میں کتنی دیر لگ جائے گی؟ گوڈ، یہ اچھا سوال کیا تم نے، وہ بولا۔ پانی کے اندر جتنی تیز رفتاری سے تیر سکتے ہیں ہمیں تیرنا ہوگا، کم سے کم رفتار میں بھی ہمیں راستے میں دوبارہ سر ابھارنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن میں چاہتا ہوں ایسا صرف ایک بار ہی ہو، کیونکہ دوسری بار سر ابھارنے میں ساحل اور جہاز پر موجود کسی پہرے دار فرنگی کی گولی کھوپڑی میں گھس سکتی ہے۔ اف، خدا نہ کرے، ایسا کیوں بولتے ہو زمان؟ اریبا ایک لمحے کپ کپا کر بولی۔ زبان کی بات نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سے دوڑا دی تھی۔ مشن جب خطرناک ہو تو اس صفاقی کے ساتھ اس کا نقشہ کھینچتا ہوں، زمان نے گہری متانت سے کہا۔ اب بتاؤ کتنی دیر تک سانس روک سکتی ہو پانی کے اندر؟ پانی کے اندر تیرنا پڑے گا، جس کے پائس سانس زیادہ پھولتی ہے، 2 بار تو سر نکالنا ہی پڑے گا۔ ویسے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ کچھ آخر سوچتے ہوئے بولی۔ کون سی بات؟ ہم سانس لینے کے لیے کسی کھوکھلے تنے کا سہارا کیوں نہ لیں؟ اوہ، اچانک زمان کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا ترکیب بتائی ہے؟ دیکھو، میں خود کو کتنا بڑا تیس مار خان سمجھتے ہوئے تھا اور اتنی سی بات میرے ذہن سے محو ہو گئی، حالانکہ یہ ایک آزمودہ اور روایتی طریقہ ہے۔ آؤ واپس جنگل کا رخ کرتے ہیں اور ایسی کوئی شے تلاش کر کے مشن کا آخری مرحلہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ دونوں 1 سے 1.5 فٹ کی کھوکھلی شاخیں منہ میں دبائے پانی میں اتر چکے تھے۔ اب یہ دونوں مقررہ گہرائی میں اتر کر ایک محتاط اندازے کے مطابق اپنے ہدف کی جانب تیزی سے تیرتے جا رہے تھے۔ جب انہیں سانس لینا ہوتی تو وہ سطح آپ سے ذرا نیچے، صرف اسی قدر کے اوپر آتے کہ ان کے منہ میں دبی ہوئی کھوکھلی نلکیاں سطح آپ سے ابھر کر آکسیجن ان کے پھیپھڑوں میں منتقل کرتی اور پھر یہ دوبارہ نیچے مخصوص گہرائی تک چلے جاتے۔ چنانچہ اس طرح انہیں 2 بار کے بجائے 3 سے 4 بار آکسیجن لینا پڑتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ زمان کا اندازہ غلط تھا، نلکی کے باعث ایک تو انہیں مقرر رفتار سے زیادہ تیراکی کی تھی، چونکہ آکسیجن لینے میں انہیں کوئی خاص خطرہ نہ تھا، اس لیے تیزی کے باعث انہیں آکسیجن بھی بار بار لینا پڑتی تھی۔ انہیں سردی بھی محسوس ہونے لگی تھی، پانی ان کے جسم یخ بستہ کر ڈالے تھے۔ یہ ایک الگ تشویش لاحق ہونے لگی تھی کہ انہیں وہ جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ جلدی انہیں سیاہ کا لمبا چوڑا پیندہ نظر آ گیا۔ فرتے جوش ان کے چہرے، ان کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر ہاؤس بوٹ کی طرف بڑھے جو سیاہ کے قریبی سمندر میں لنگر انداز تھی۔ زبان سب سے پہلے ہاؤس بوٹ میں اتر کر کیپٹن جیمس کو اس منصوبہ بندی میں شمولیت کی عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ وہ کرنل اینڈرسن کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، جو خاور حیات اور اس کے ساتھیوں کا قاتل تھا۔ لیکن کیپٹن جیمس کو بھی شاہ زمان نے اس کا چیلا ہی سمجھا ہوا تھا، اور چونکہ وہ بھی اس رسوائے زمانہ چوری کے منصوبے کی سپورٹ میں ایک فرنگی آفیسر ہی تھا، اس لیے اسے عبرتناک نمونہ بنانا ضروری تھا۔ وہ ہاؤس بوٹ کے دمبالے والی جگہ کے قریب اور اس کی دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے سطح آپ سے ابھرے۔ سب سے پہلے شازمان نے اپنا سر نکالا اور اس کے بعد اریبا نے۔ ان کے آس پاس پانی ہلکورے لے رہا تھا، دور تک سمندر تاریک تھا، ساحل کی جانب سے روشنی ٹمٹماتی ہوئی نظر آتی تھی، یا پھر قریب لنگر انداز سی حق پر نصب سرچ لائٹیں۔ دمبالے کی جانب ان سرچ لائٹوں کی روشنی کم پڑ رہی تھی۔ وہ اسی سمجھ سے بوٹ کے اندر سوار ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی کہ ہاؤس بوٹ ویران نظر آ رہی تھی، یعنی اس میں کچھ خاص پہرا وغیرہ دیکھنے میں نہیں آیا تھا، تاہم زیادہ پہرا اس سیاق پر نظر آ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ یہاں اس کی کوئی خاص ضرورت نہ سمجھی گئی ہو۔ بہرحال یہ دونوں کے لیے اچھا موقع تھا، لہٰذا وہ دونوں محتاط روی کے ساتھ باری باری ہاؤس بوٹ کے دمبالے میں اتر گئے۔ وہ وہاں ایک کونے میں دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کر چند ثانیے کے لیے سستانے لگے۔ مسلسل تیرے رہنے کے سبب ان کا جسم شل ہو گیا تھا، جس میں متضاد سردی نے انہیں ادموا کر ڈالا تھا۔ شازمان کے مقابلے میں بیچاری اریبا تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چلو ہمت کرو اریبا، اندر کسی محفوظ گوشے میں چل کر پہلے اپنی حالت درست کرتے ہیں۔ کمبخت سردی تو جیسے ہڈیوں کے گودے میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، شازمان نے ہلکی سرگوشی میں کہا۔ اریبا نے کپ کپاتے سر کے ساتھ ہولے سے اسباتی جنبش دی۔ اس کا چہرہ سردی کے سبب نیلا پڑ رہا تھا، آنکھیں اور ناک متورم ہو رہی تھی۔ وہ دونوں دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھے۔ ابھی وہ ایک پتلی راہداری میں چند قدم آگے ہی بڑھے تھے کہ انہیں ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ آگے ایک پہرے دار کا ہولہ دکھائی دیا، اس کے کندھے سے رائفل جھول رہی تھی اور وہ ریکنگ کے ساتھ ٹھیکا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ شازمان چاہتا تو اسے چند سیکنڈوں میں انٹرفل کر ڈالتا، مگر ابھی اس نے ایسا کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کسی کو اپنی یہاں موجودگی کا شبہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ دونوں راستہ بدل کر ایک ایسی جگہ آ رکے
جہاں ان کے سامنے ایک چکردار زینہ اوپری منزل کی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ بوٹ ایک منزلہ تھی۔ بہت احتیاط کے ساتھ زینے طے کرتے ہوئے آگے اوپری منزل تک پہنچے تو انہیں خوبصورت سا کیبن بنا نظر آیا، جس کی دیواروں پر پورٹ ہول، ٹائپ روشن دان اور شیشے کی کھڑکیاں نصب تھی۔ شاہزمان نے سامنے کے دروازے کے جانے کے بجائے عقبی سمت کے ایک چھوٹے دروازے کا رخ کیا جو اسے پہلے ہی نگاہ میں دکھائی دے گیا تھا۔ تھوڑی سی کوشش سے دروازہ کھلا۔ دونوں اندر ایک خوبصورت کچن میں موجود تھے۔ دبے پاؤں کچن کے اندرونی گوشے میں کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھے تو انہیں باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ ڈارلنگ جیمس، پلیز مان لو نا میری خاطر، وہ یاقوت اور لال میرے دل و دماغ میں اٹک کر رہ گئے ہیں۔ یہ ایک نرم اور میٹھی سی نسوانی آواز تھی۔ مائی سویٹ ہارٹ کی میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ کسی آواز جوان مرد کی تھی۔ کیوں، تمہارے لیے کیا مشکل ہے ڈارلنگ؟ تم خزانے اس جزیرے کے ہی نہیں بلکہ اس عظیم الشان شیپ سی ہاک کے مالک ہو۔ زمان نے دونوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ دونوں اس کے شکار کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اسی صبح زمان کا ہاتھ اپنی گن کی طرف چلا گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، میرے لیے ان دونوں چیزوں کا حصول کوئی مشکل بھی نہیں، مگر مائی ڈارلنگ آزابیلا، میں ان سارے معاملات سے خوش نہیں ہوں۔ ہم نے یہاں ظلم و جبر کی جو فضا قائم کر رکھی ہے اس پر میں کڑتا ہوں اور چوری کے اس مال کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ ایک فرنگی افیسر کے منہ سے الفاظ سن کر زمان اور ریبا ایک لمحے کے لیے گنگ سے ہو کر رہ گئے۔ زمان کا رائفل کی جانب بڑھنے والا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اسی وقت ایک آواز پر دونوں چونکے۔ وہ آواز ایسی جیسے کوئی موٹر بوٹ تیزی سے اس طرف بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہو۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔